یا علی مدد. Otherwise, write Abu Ali Missionary, wise number 735. 28th of July 1989, Rising Northeast Jamaat Center of Toronto. یاری مدد جیوالا پاٹھ منڈاوین چوک پورا ایوہر کھے سو کڑت تھپا مولانا حضرت امام پہ صلوات پڑھو مبینہ اللہ صلی اللہ محمد محمد. نہیں ملا زندہ رہو. میرا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ میں اس گنان کے اوپر وائز کروں، مگر میں نے شروع کر دیا. یہ گھٹ پاس کا گنان ہے. انگلش ورژن میں نے قبول نہیں کیا کہ اس میں بہت سی مسٹیکس ہیں. ہمارے جو گنان ہیں ان کو ہم نے آج کل بھلا دیا. ہم گنان پڑھتے ہیں، ایک عادت ہو گئی کہ دعا کے بعد یا پہلے گنان پڑھا جائے. جس طرح ہمارے بھائی مسلمان قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں لیکن کچھ پتہ نہیں کہ قرآن میں کیا لکھا ہے اور مطلب کیا ہے، اسی طرح ہم نے بھی رٹ لیے گنان یاد کر لیتے ہیں، ادھر آ کے بول لیتے ہیں. کسی نے راگ ایسا کیا، کسی نے راگ ایسا کیا، کسی نے شبد ایسے کیے. دل میں دکھ ہوتا ہے اس لیے کہ یہ وہ ونڈرفل پرنالی کا، یہ وہ قیمتی امپورٹنٹ چیز کہ جس کے لیے ہمارے امام نے تخت پہ بیٹھتے ہی ظاہر بھانے شروعات کے فرمانوں میں ہی یہ فرمان کیا کہ ان گنانوں کو، اس ونڈرفل ٹریڈیشن کو سنبھال کے رکھو، ایسا نہ ہوئے کہ گم ہو جائے. یہ وہ چیز ہے کہ جو تمہارے بچے، ان کے بچے، ان کے بچے، ان کے بچوں کے لیے، جنریشن تک کے لیے یہ قیمتی چیز سنبھال کے رکھو. اس میں جو علم ہے تمہیں تمام دنیا کی جتنی بھی کتابیں سب اکٹھی کرو تو وہ چیز نہیں ملے گی. اس لیے اس سے سنبھال کے رکھو. اور ہم نے جیسے ہی مولا نے کہا سنبھال کے رکھو، ہم نے تو چھریاں چاقو لے کے ان کو شہید کرنا شروع کر دیا. رسول اکرم نے فرمایا میں جاتا ہوں، دو چیزیں تمہارے پاس چھوڑ جاتا ہوں، ایک تو یہ کتاب اللہ ہے، دوسری میری عطرت ہے. اور پھر قرآن شریف میں نازل ہوا، اے محمد ان کو کہو کہ میں نے نبوت فن کا کام کر کے
یعنی تم اندھیرے میں تھے، تم کو میں روشنی میں لے کے آیا، تم جاہل تھے، میں نے تمہیں ایمان دکھایا، تم بے ایمان تھے، میں نے خدا کی توحید بتائی، خدا کا رستہ بتایا اور دین اسلام جیسا دین تمہیں بتایا۔ اس میری تمام محنت کا مجھے کوئی اجر نہیں چاہیے، مجھے کوئی بدلہ نہیں چاہیے، ایک چیز کہ میری عزت کے ساتھ محبت رکھو۔ ایک تو رسول اللہ کی حدیث، اوپر سے یہ قرآن شریف کی آیت۔ اللہ اور رسول کہتے ہیں، میں نے سنگولر اس لیے کہا کہ میں اللہ رسول کو دو نہیں سمجھتا۔ میں نے پہلے کہہ دیا کہتا ہے، اللہ رسول کہتا ہے، پھر بعد میں آپ کے دل میں ایسا نہ ہو جائے کہ یہ دو کو اس نے ایک کیوں کر دیا، کیونکہ خود خدا نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسولوں میں فرق مت کرو۔ گر نر نے تمہیں اڑگا کری نہ جان جو، شاہ پیر ایک ہی ہے، آج بھی ایک ہی ہے، دکھتے ہیں دو، یعنی شاہ اور ہے، پیر اور ہے، مگر نور تو وہی ہے۔ آپ کو میں $1 دے دوں، آج کل یہ لونی نکلا ہے نا، اور پیپر والے نے لکھا کہ لونی رمز بزمل رونی، یہ رونی ہے، یہ کوئن ہے $1 کا، ادھر دیکھو ایک اور چیز ہے، ادھر دیکھو دوسری چیز ہے، لیکن کیا آپ اس کو $2 کہو گے؟ دونوں سائڈ میں تصویر جدی جدی ہے، پرنٹنگ جدی ہے، یونٹ تو ایک ہی ہے۔ علی محمد یک خدا، علی اور محمد ایک ہی اللہ ہے۔ حق شناسی دفع بلا، اگر تم نے اس حقیقت کو سمجھ لیا تو تمہاری بلا دور ہو جائے گی۔ سب سے بڑی بلا کیا ہے معلوم ہے؟ اگنورینس، سب سے بڑی بلا۔ جس طرح خدا کے سب سے بڑی نعمت ایمان ہے، اسی طرح سے خدا کی طرف سے سب سے بڑی بلا کیا ہے؟ اگنورینس، جہالت، کہ اس کو سمجھاؤ تو بھی نہ سمجھے۔ تو اللہ رسول کہتا ہے آل رسول سے محبت کرو۔ نبی نے آنکھیں بند کی تو مسلمانوں نے محبت شروع کی۔ اللہ رسول نے کہا نا کہ آل رسول سے محبت کرو، تو مسلمانوں نے محبت شروع کی۔ سب سے پہلے تو یہ کیا کہ خلافت جھٹ لی، حق تھا علی کا، وہ تو رسول اللہ کے جنازے اور دفن کفن کے اندر پڑے تھے، اور ادھر یاروں نے خلافت کے اوپر قبضہ کر لیا۔ یہ پہلی محبت کی۔ دوسری محبت یہ کی کہ بنی ہاشم کو مارنا شروع کیا۔ کیسے مارنا شروع کیا؟ زبان سے مارنا شروع کیا۔ بی بی فاطمہ کا باغ تھا جو وارثے میں ملا، باپ کی ملکت تھی، اسلام کی ملکت نہیں تھی، وہ بھی جھٹ لیا۔ اگر حضرت علی نے اپنا حق جتایا اور بیعت نہیں کی اس کی، ابو بکر کی، تو اس کا گھر جلانے کے لیے، علی کا گھر جلانے کے لیے حضرت عمر گئے، آگ ساتھ لے کے گئے اور کہا کہ اگر باہر نہیں نکلو گے تو میں گھر جلا دوں گا۔ بی بی فاطمہ دروازے کے پیچھے آ کے کہتی ہیں، خاتون جنت زہرا بطول رسول کا تم گھر جلاؤ گے؟ تو منہ نیچے کر کے چلا گیا۔ یاروں کے بعد پھر دوسرے یار آئے، علی کا خون کیا، حسین کے ٹکڑے کیے، آل رسول کو بچوں کو مارا، ان کا پانی بند کر دیا، ان کو بے حیران کیا، بے حیران۔ یہ اللہ رسول کا فرمان مانا کہ آل رسول سے محبت کرو، تو یہ محبت کی۔ حضرت امام نے فرمایا کہ یہ چیز سنبھال کے رکھو، تو ہم نے بھی ان یاروں کی طرح اس جنانوں سے محبت شروع کر دی۔ کسی نے لفظ بگاڑ دیا، کسی نے راگ بگاڑ دیا، اور جنانوں میں ہے کیا کچھ پتہ نہیں۔ ان جنانوں کے اندر میری طاقت نہیں ہے کہ میں آپ کو سب کچھ بتا سکوں کہ جو میں سمجھتا ہوں۔ خدا کی قسم، میں کس کی قسم کھائی بات ہے؟ میں خدا کی قسم کھاتا ہوں، جتنا مجھے معلوم ہے میں اس کا 10% بھی بولنے کے لائق نہیں۔ میری زبان گونگ ہو جاتی ہے، اس میں کیا ہے مجھے معلوم ہے، لیکن کہہ نہیں سکتا۔ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ طاقت نہیں،
اتنا طاقت نہیں کہ جو کہوں گا سمجھ نہیں سکو گے، جو کہوں گا سمجھ نہیں سکو گے۔ ان کے اندر جب یہ ظاہر کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں اور جنان سامنے آتے ہیں، پھر کہتا ہوں خدا کی قسم ایک دریا کھل جاتا ہے، ایک دریا کے جس کا کوئی کنارہ نظر نہیں آتا۔ ان جنانوں میں وہ شے بھری ہوئی ہے، اور ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہمیں یہ سچ پنتھ ملا۔ سچا اسلام یہ ہے جو ہمارے پاس ہے۔ ہمارے مسلمان بھائی اسلام کو بھول چکے ہیں۔ میں آپ ہی کے سامنے جماعت خانے کے اندر کھڑا ہو کے میں شعر ہو کے آپ کے سامنے میں بول جاتا ہوں، لیکن دینداروں، آپ کا یہ سیوک سنیوں کی مسجدوں میں جا کے بول کے آیا ہے کہ حقیقتاً اسلام جو ہے وہ تمہارے پاس نہیں ہے۔ میں نے سنیوں کی مسجدوں کے اندر ان کو جا کے کہا ہے کہ ساری دنیا کے اندر جتنے بھی مسلمان ہیں ان تمام مسلمانوں کی عبادت ایک طرف، اور ہم اسماعیلی جو تھوڑے ہیں 2 کروڑ کے قریب، ان کی عبادت ایک طرف، پھر بھی تمہاری عبادت اسماعیلی جماعت کی عبادت کے برابر کچھ نہیں۔ ہم اسماعیلی اللہ رسول کے اس نور کی رحمت و کرم سے ایک بچہ ہر روز عبادت کرتا ہے۔ میں نے کہا کہ اس شہر کے اندر، یہ میں بات کرتا ہوں پریٹوریا کی، کہ اس شہر کے اندر 20,000 سے 22,000 مسلمان ہیں۔ میں مسجد میں گیا ہوں اور میرے ساتھ ایک اور آدمی تھا میری ہی جماعت کا، 2 ہم اور تیسرا مولوی، اور باقی 9 آدمی نماز جمعے کی پڑھنے کو آئے۔ 22,000 آدمیوں میں 9 آدمی۔ میں نے مولوی صاحب کو پوچھا شام کو کتنے آتے ہیں؟ تو ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے شیخ صاحب کیا کہوں، کبھی کبھی تو میں اکیلا ہی نماز پڑھتا۔ میں نے کہا 22,000 مسلمان، اور شام کی مغرب کی نماز میں ایک بھی مسلمان نہیں؟ مولوی تو اس لیے کہ پگار کھاتا ہے۔ میں نے پوچھا صبح؟ تو کہتا ہے ہنس کے کہتا ہے شیخ صاحب صبح کی کیا بات کرتے ہو، میں خود کبھی کبھی چوک جاتا ہوں۔ میں نے کہا یہ تمہاری حالت؟ اور میں نے جماعت خانے کے اندر اینی ڈے ہماری جماعت کے کم از کم 50% آدمی ہر روز جماعت خانے آتے ہیں۔ جمعے کے دن 70-75% آتے ہیں، 90 سے 95 90-95% چاند رات کو آتے ہیں، اور الحمدللہ 15 سے 20% آدمی صبح 3 بجے آتے ہیں۔ میں بولا آؤ میرے ساتھ۔ ایک لڑکے کو 22-23 برس کا لڑکا تھا، اس کو میں نے کھڑا کیا، وہ بہت اونچا نیچا ہوتا تھا، بہت سوال کیا۔ میں نے کہا ان کو مسلمانوں کہتے ہاں۔ میں نے کہا اسلام کے اندر 5 نمازیں تمہاری شریعت کے حساب سے جائز ہیں، تم نے آج کتنی نمازیں پڑھی؟ منہ گر گیا۔ میں نے کہا جواب دو۔ میں کہا جواب کیا دے گا؟ میں نے کہا مجھے لگتا ہے کہ تم نے آج کوئی نماز نہیں پڑھی۔ کہتا ہے سچ ہے۔ میں نے کہا مہینے میں کتنی پڑھتے ہو؟ رو پڑا۔ میں نے مولویوں کو کہا یہ دیکھو یہ تمہارا مسلمان۔ اسماعیلی لوگ بیٹھے تھے، 8 برس کے 9 برس کے ایک لڑکے کو میں نے بلایا، اسٹیج پہ کھڑا کر کے میں نے اس کو پوچھا، میں بولا ڈو یو نو اور دعا؟ کہتا ہے یس۔ میں بولا شروع کرو۔ اس نے ہماری دعا شروع کر دی۔ یہ 2000 مسلمان جو بیٹھے تھے، 7 مولوی بیٹھے تھے، میں نے ان کو کہا، میں بولا دیکھو یہ 8 برس کا میں نے چنا نہیں، تم کسی کو چن لو۔ ہمارے 7 برس کے 6 برس کے بچے ہماری دعا نماز جانتے ہیں، اور تمہارے داڑھی والے لوگ بھی نماز نہیں جانتے، اور الحمدللہ ہم ہر روز دعا پڑھتے ہیں۔ کبھی جماعت خانے نہیں جا سکتے، روز پڑھتے ہیں، گھر پہ پڑھتے ہیں۔ ہماری ماں کھانا نہیں دیتی، ہماری ماں بچے کو بریک فاسٹ نہیں دیتی جب تک کہ اس کو دعا نہ پڑھا لے۔
مومنوں، میں نے یہ باتیں صرف آپ ہی کے سامنے شیئر ہو کے نہیں کہی، میں تو ان کی حاضری میں جا کے ان کو بولا کرتا ہوں کہ سچا اسلام ہمارے پاس ہے۔ میں نے ان کو کہا یہ اس لیے ہے کہ اللہ رسول کا جو نور ہے، تم مانو نہ مانو، میں یہ نہیں کہتا تم ضرور مانو، تم نے رسول کی باتیں نہیں مانی تو میری کیا مانو گے؟ اسی طرح سے انہی لفظوں میں نے کہا تم نے رسول کی باتیں نہیں مانی تو میری کیا مانو گے؟ 1400 سال ہوئے رسول نے کہا کہ میں اللہ کی کتاب اور اپنی عطرت چھوڑے جاتا ہوں، اور رسول اللہ کہتے ہیں کہ یہ دو اس طرح رہیں گے کہ جیسے توائن ہوتا ہے نا، رسی بٹی ہوتی ہے، ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوئیں گے، مگر تم نے اس رسی کو الگ کر کے کتاب اللہ رکھ لی اور عطرت چھوڑ دی، ہمارے پاس دونوں ہیں۔ مومنوں، یہ گھٹ پاٹ، یہ نیاز جو ابھی ہم پئیں گے، کتنے ہم اسماعیلی ہیں کہ جن کو یہ پتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے، پیتے روز ہے اور الحمدللہ اعتقاد ہے اس لیے پیتے ہیں، مگر امام سلطان محمد شاہ فرمایا اگر تمہارا ایمان برابر نہیں، یعنی تم نے اس نیاز کو سمجھ کے نہیں پیا تو تم نے مٹی پانی پیا، حقیقتاً پوچھو تو یہ نور ہے۔ رسول اکرم کی عادت تھی جب مدینہ آ کے رہنا شروع کیا تو رسول پاک صبح نماز کے بعد بیٹھے رہتے تھے، کچھ تسبیحاں نکالتے تھے، لوگ بیٹھے رہتے تھے، پھر تسبیحاں حضور کی پوری ہو جاتی تھیں تو کچھ لوگ آگے پوچھتے تھے یا نبی کچھ نصیحت کرو، کچھ سوال ہوئے۔ نبی بس باہر نکلتے تھے تو باہر ہر ایک گھر میں سے کوئی چھوٹا پیالہ، کوئی بڑا پیالہ، کوئی مٹکا، کوئی کچھ بھی پانی سے بھر کے لاویں اور رسول لائن میں کھڑے ہوئے، نبی کریم اپنی انگلیاں اس پانی کے اندر ڈبوتے 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 سب کے کنب کے اندر، برتن کے اندر پانی میں ہاتھ ڈالتے جا رہے، یہ نیاز بنا کے جاتے تھے، اور یہ پھر گھر میں اپنے بچوں کو، مسلمانوں کی مائیں اپنے بچوں کو پلائیں، گھروں میں چھانٹا دیں اور اس نیاز کو پینے کے بعد وہ کوئی کام کرے اور کھانا پینا کھائے۔ یہ مدینے کی حالت تھی رسول اکرم کے زمانے میں۔ آج مسلمانوں کو پتہ نہیں، آج بھی کبھی مدینے میں جاؤ تو مدینے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ رسول کیا کر گئے ادھر، مگر نبی کے زمانے سے ہمارے پاس ہر زمانے میں امام رہا، اللہ رسول کا نور ہر زمانے میں رہا اور انشاءاللہ قیامت تک ہمارے ہی پاس رہنے والا ہے۔ کبھی دوسروں نے، ایک وقت آئے گا ضرور 100-125 سال کے بعد کہ مسلمان اس کو سمجھ لیں گے، مگر جب وہ وقت آئے گا تو اس وقت افسوس نیاز نہیں ہوئے گا۔ جب وہ وقت آئے گا اس وقت گٹ پاٹ نہیں ملے گا، ہمارے گھروں میں رہ گیا 10 من بند ہو جائے گی، شاید یہ دعا کا سٹرکچر بھی بند ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ اور بھی کئی چیزوں میں پھر فرق ہو جائے، کیونکہ یہ باطنی چیزیں ہیں۔ ہاں بیت الخیال رہے گا، بیت الخیال کے اندر ہم یہ سب کام کریں گے، چھپ کے کریں گے جیسے چھپ کے ہوتا تھا نبی کے زمانے میں۔ ہمارے مذہب کو اسی لیے باطنی مذہب کہا گیا، آج تو کھلا ہو گیا، امام سلطان محمد شاہ کے زمانے سے کھلا ہو گیا، وگرنہ ہماری یہ ساری جو ریت رسم ہے یہ ہم چھپا کے کرتے تھے۔ کائے کو چھپاتے تھے؟ ڈرتے تھے کسی سے؟ نہیں، ڈرنے کی بات نہیں تھی، بات ڈرنے کی نہیں تھی۔ میں پھر وہی بات کہتا ہوں کہ اگنورنس جو ہے نا وہ سب سے بڑی خدا کی مار ہے، اور جو جاہل ہوتا ہے اس کو سمجھاؤ تو وہ سمجھتا نہیں اور اوندا سیدھا ہو جاتا ہے۔ ستگر کہہ رہے کالا کمبل دھوئیں ہمیں 6 من صابن لائے، 6 من 40 کلو کا 1 من 240 کلو سوپ لے کے اس کالے کمبل کو دھوو تو پھر شمس کہتے ہیں کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ سفید ہوگا؟ کہ ممو رکھنے 6 ماس لگی سمجھاویے تو نہ میلے پوتانو سبھائے
تانو صبح اپنی نیچر نہیں چھوڑتا. 6 من 240 کلوز اگر صابن لگاؤ تو کالا کمبل سفید نہیں ہوئے گا. اگر 6 مہینے بھی مورخ کو, اس اگنورنٹ کو سمجھاتے رہو, جاہل کو سمجھاتے رہو, وہ اپنی نیچر چھوڑنے والا نہیں. وہ تو خدا کی رحمت اور بخشش ہوئے تو اس کو ایمان عطا کرے. رسول اللہ کے زمانے سے ہمارے مذہب کی یہ بنیاد نہیں پڑی, اس سے بہت پہلے. پیر تو کہتے ہیں جنان میں کہ یہ 4 جگ, اس کے پہلے 4 کلب, 4 کلب سے پہلے 3 کرن, 3 کرن سے پہلے بھی وقت تو تھا نا. تو پیر کہتے ہیں کہ 8 لاکھ کرن, 4 جگ جو تھے اس سے 40,000 گنا زیادہ کلب تھے, اور اسی ریشو کے ساتھ اس کے پہلے کرن تھے. تو 3 کرن تو یہ اس سولر سسٹم کی کریشن کو ہوئے, مگر اس کے پہلے کریشن تو تھی. تو پیر کہتے ہیں 8 لاکھ کرن, یا مولا میں نے تیری بندگی کی. 8,800,000 کرن. یا خدا بند 8 لاکھ کرن پیرے تاری بندگی جے کی, تاری بندگی جے کی, پیارے تے مکھ دکھلایا جی. یا خدا وند ہے مولا 8 لاکھ برس, 8 لاکھ کرن میں نے تیری بندگی کی, عاجزی کی, وینتی کی, عرض کی, پریئر کی, ریکویسٹ کی, پھر تو نے مجھے اپنا دیدار دیا. آپ اس کی ڈیپتھ تک پہنچ سکے؟ اس کے اندر کتنی ڈیپتھ ہے؟ آپ گئے اس کے اندر کہ یہ اس کے اندر کیا کہا ہے پیر نے؟ اس مولا کا درجہ بتایا ہے. اور پیر کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور. وہ نور محمد کا نور, اس نے 8 لاکھ کرن عبادت کی, تب خدا نے اس کو دیدار دیا. خیر وہ درجہ تو بہت بڑا ہے. نور کو رسول اکرم فرماتے ہیں اللہ نے اپنے نور کو 70,000 دفعہ ریڈیوس کیا. اس میں ایسا لکھا ہے کہ اللہ نے اپنے نور کو 70,000 دفعہ رحمت کے پانی سے ریڈیوس کیا تو وہ آگ بنی. آگ, فائر. یہ آگ صرف یہ نہیں کہ ایک ماچس جلاؤ, یہ آگ تو ہے ہی, لیکن آگ جب جلتی ہے تو بڑے سے بڑی آگ کیا ہو سکتی ہے؟ مینیٹوبا کے اندر 212 آگ جل رہی ہیں اس وقت, کچھ میں کچھ بجھ گئی ہیں. جنگل کا جنگل جل رہا ہے, اور ٹی وی کے اوپر دیکھو تو اس کے شعلے زمین سے آسمان تک 200-400 فٹ اوپر جاتے ہیں. سارا جنگل جل رہا ہے, لیکن پھر بھی یہ آگ کچھ نہیں. سب سے بڑی آگ اگر کوئی سولر سسٹم میں ہے تو وہ سورج ہے, کہ جہاں 36 ملین فیرن ہائٹ کی آگ جل رہی ہے سورج میں. آپ وچار کرو, گئی کال آپ کے ادھر فیرن ہائٹ کتنا تھا؟ لگ بھگ 100 کے قریب تھا. ہم کو کتنی گرمی لگتی تھی؟ 100 فیرن ہائٹ میں ہم تڑپ رہے تھے. 10 اور ہو جائے تو ہمارے تو کئی لوگوں کا ہارٹ بیٹھ جاوے. کبھی 20 اور ہو جاوے, 150 ڈگری فیرن ہائٹ جو ادھر پڑ جاوے تو حال کیا ہو گئے؟ خود بخود آگ لگ جاوے جنگل میں. اور 36 ملین فیرن ہائٹ کی آگ جو جل رہی ہے سورج کے اندر, یہ آگ 70,000 دفعہ نور کو
رحمت کے پانی سے ریڈیوس کر کے بنی تو خدا کے نور کی حالت کیا ہے؟ کتنا؟ اب یہ ایکویشن سمجھنے کے بعد اب ادھر آؤ اپنے پاس مولانا حضرت امام شاہ کریم صلی اللہ علیہ، یہ نور ادھر آتا ہے، ایسا سمجھ لو ادھر اسٹیج ہے، حضرت امام آ کے بیٹھا ہے، ہم کو وہ انسان لگتا ہے نا، ناک نقشہ ایک انسان جیسا ہے، لیکن اس میں نور جو ہے، اس نور کو ہم نے کبھی محسوس کیا، فیل کیا؟ کچھ لوگ ایسے ہیں جو میڈیمز ہوتے ہیں، کلیئر وائٹ ہوتے ہیں، جن کو اندر سے خدا نے پہلے سے ایسی بخشش دی ہوتی ہے، وہ لوگ کسی آدمی کی شکل دیکھے تو اس آدمی کے چہرے کے آجو باجو میں ایک چکر سا دیکھتا ہے، اورا دیکھتا ہے۔ یہ اورا کبھی کبھی جب بادل ہوئے اور چاند نکلا ہوئے تو چاند کے آجو باجو میں روشنی کا ایک سرکل ہوتا ہے، اس کو اورا کہتے ہیں۔ سورج کا بھی اورا ہے، ہر روشنی بتی کا اورا ہے، ہر جانور کا، انسان کا کہ جس کے اندر دھڑکتا ہے دل، اس میں الیکٹریسٹی پیدا ہوتی ہے، اس کا اورا ہوتا ہے۔ آدمیوں کا بھی اورا ہے، یہ اورا سب کو نہیں دکھتا۔ جو کلیئر وائٹ ہے وہ کسی کی شکل دیکھ کے اس کے ارد گرد کا اورا دیکھتے ہیں، ان کی ہی آنکھیں دیکھتی ہیں۔ بہت سے کھوٹے موتی اور ہیرے جواہرات پڑے ہوئے اور اس میں ایک سچا ہیرا رکھو تو ہم کو تو پتہ نہیں لگے گا، لیکن جو جوہری ہوگا وہ فوراً پہچان جائے گا کہ یہ سچا ہے، اس کی نظر ایسی ہے۔ اسی طرح سے حضرت امام جب آ کے بیٹھتے ہیں تو ہر آدمی حضرت امام کے ارد گرد کا جو اورا ہے وہ نہیں دیکھ سکتا، جو نور کا اورا ہے۔ ہر آدمی امام کی آنکھوں میں ایک تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ایک ٹوینکل جو آتی ہے نور کی، وہ ہر آدمی اس کو فیل نہیں کر سکتا۔ ارے ادھر تو میں نے ایسا دیکھا، اسٹیج کے اندر حضرت امام گئے، مولانا حضرت امام بیٹھے ہیں، کام کاج کر رہے ہیں، مہمانیاں قبول کر رہے ہیں، اور دور لوگ لمبے پاؤں کر کے کوئی بسکٹ کھا رہا ہے تو کوئی سموسے کھا رہا ہے، کوئی بھجیے کھا رہا ہے، گپے مار رہے ہیں۔ ارے کم بختو، ارے بے وقوفو، ارے جاہلو، کہاں بیٹھے ہو، کس کے سامنے بیٹھے ہو؟ تم کو سموسا پسند آیا، تم کو ایک بھجیا اچھا لگا، اور امام زمان کا دیدار کا تمہیں پتا بھی نہیں۔ یہ کم بختی ہے، یہ بد نصیبی ہے کہ امام سامنے بیٹھا ہے لیکن آنکھیں اندھی ہیں، کیا کیا جائے؟ میرا ایک اندھا بھائی ادھر بیٹھا ہے، مولا اس کے اوپر راضی ہوئے، مومن ہے، مگر اس کو یہ ظاہر کی روشنی کا کچھ پتہ نہیں۔ جب یہ اندر کا دل اندھا ہو جاتا ہے تو امام سامنے ہوتا ہے نا تو بھی پتہ نہیں لگتا۔ علی مرتضیٰ کے زمانے کے اندر ہزاروں آدمیوں نے، 1,20,000 نے تو علی کی بیعت کی، لیکن یہی وہ لوگ تھے کہ بیعت کر کے علی کے سامنے تلوار لے کے لڑنے گئے تھے، کیونکہ علی کی شناخت نہیں ہوتی تھی۔ تو دیندارو، آج حضرت امام وہ نور کہ جس نور کو دیکھنے کے لیے 8 لاکھ کرن پیر نے بندگی کی، وہ نور بہت ہی مائلڈ ہو کے، میں نے سورج کی مثال آپ کو سمجھانے کے لیے دی کہ خدا کے نور کے جلوے کو اللہ نے اپنی رحمت سے ریڈیوس کر 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 کے اتنا بنایا کہ سورج کی روشنی جو ہے نا وہ 70,000 اسٹیپ ڈاؤن ہے۔ تو اصل چیز کیا ہوگی؟ اب سورج کی روشنی ہم آنکھ کھول کے دیکھ نہیں سکتے، تو اللہ کے نور کا جلوہ ہم کیسے برداشت کریں؟ لیکن پیر کی رحمت سے، رحمت للعالمین کے فضل سے، ہمارے گنانوں میں پیروں نے کہا ہے پیر جے پرسادے، یا کبھی کبھی انہوں نے کہا ہے شاہ جے پرسادے، یعنی پرسادے کا مطلب بیکاز آف ہم، فار دی سیک آف ہم، پیر جے پرسادے۔ ہم تصویر نکالتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ یا مولا یہ ستاڑے جی وینتی تسبیح جے پرسادے قبول کرے۔ بھائی تسبیح جے پرسادے کیا قبول کرے گا؟ پیر جے پرسادے قبول کرو۔ بولو یہ پیر ہے،
اور اس نے اپنی اس رحمت کے اوپر ہمارے اوپر دیا کر کے اپنے نور کو اتنا اس نے ہلکا کیا کہ ہم سہن کر سکے، اور وہ مولا علی کا روپ محمد کا نور، محمد کا روپ اور علی کا نور، علی محمد یک خدا حق شناسی دفع بلا ہمارے اندر آ کے بیٹھتا ہے۔ یہ مولانا حضرت امام ایک پیالہ لیتا ہے، دو ہاتھ سے پکڑ کے اس کے اندر نظر ڈالتا ہے، کچھ پڑھ کے پھونک مارتا ہے اور پھر کہتا ہے مکھی یہ میں اسپیشل نیاز بنا کے دیتا ہوں، جماعت کو بولو یہ نیاز پیو۔ ہم لوگ کیسے خوش نصیب ہیں کہ نور نے اپنی نظر اس میں ڈالی، منہ سے بول کے کچھ چھکارا مارا اور دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے اپنی الیکٹریسٹی اس کے اندر ڈال دی، اور وہ نور، وہ نیاز جس کو ہمارے گنانوں میں ہمارے پیروں نے امی جل کہا۔ امی اس کو کہتے ہیں کہ جو زہر کو نکالے، پوائزن کو دور کرنے والی جو دوا ہوتی ہے اس کو امی کہتے ہیں۔ یہ امرت میں سے نکلا، زہر کو مٹا ڈالے اور اس کو جیون دے، مرنے نہ دے، اس کو امرت کہتے ہیں، اور امرت کا بریف نام ہے امی۔ یہ امی جل ہے۔ اس کو پاول کہا پیروں نے، پیرے کاڈی چھے پاول ہاتھیں۔ پاول کہتے ہیں پاک چیز کو، پاول یعنی پاک، صرف پاک نہیں، پاک کرنے والی چیز کو پاول کہتے ہیں۔ گٹپاٹ کہا، نیاز ہم کہتے ہیں، آب صفا بھی کہتے ہیں، آب شفا بھی کہتے ہیں۔ آب صفا کب ہے کہ جب قائم کرنے کی دعا سے پہلے ہم جب پی لیتے ہیں تو اٹھاپن کی دعا ہوتی ہے، تو اٹھاپن کی دعا سے پہلے یہ آب صفا ہے، یعنی ہمارے کلیجے کو، ہمارے انتکرن کو، ہمارے انر سیلف کو صاف کرنے کے لیے، اس میں سے کدورت، میل، حسد، کینہ، بدیاں، برائیاں، گناہ کی نیت وغیرہ وہ سب صاف ہو جائے، ڈرٹ نکال ڈالے، اس کو کہتے ہیں آب صفا۔ اور جبھی دعا پوری ہو جاتی ہے، اٹھاپن کی دعا، تو پھر ہم باندھ کے برتن رکھ کے تو قائم کرنے کی دعا پڑھتے ہیں، تو نیاز جو بچ رہتا ہے وہ نیاز اب آب صفا نہیں رہا لیکن آب شفا رہا۔ شفا کہتے ہیں تندرستی دینے والا، بیماری کو مٹانے والا۔ پہلے اس کی حالت تھی انتر کی درد کو نکال ڈالے، من کو صاف کر دے رہے۔ اب کیا ہوا کہ اب وہ بیماری مٹانے والا ہے۔ خدا نخواستہ کسی کو شاریرک یا مانسک بیماری یعنی فزیکل بیماری ہوئے، مینٹل بیماری ہوئے، تو اس کو کہو کہ جب دعا ختم ہو جائے باقی جو نیاز بچ رہتا ہے، یہ سمجھ کے کہ اس نیاز میں کیا طاقت ہے، وہ نیاز پیو، خدا کی قسم اچھے ہو جاؤ گے، اچھے ہو جاؤ گے۔ گپ نہ سمجھو تو ایک بات کہوں، اور میں مولا کے دربار میں کھڑا ہوں، یہاں تو گپ مارنا کسی کافر کا کام ہو سکتا ہے۔ وہ نیاز جو بچ رہتا ہے، وہ نیاز پلا کے میں نے بہت دفعہ جنات نکالے ہیں۔ اس میں خاص طور پہ دو لڑکیاں، ایک لڑکا، جدے جدے ٹائم کے اوپر ملا مولویوں کے پاس جا کے کہنے لگے، تو وہ کہتے ہیں اس کو کسی جن نے پکڑ لیا۔ اور جب بھی وہ میرے پاس آئے تو میں نے بولا تم شرم کرو کہ تم ملا مولویوں کے پاس گئے ہو، تمہارے شیشے کے اندر سونے کی مہریں ہیں اور تم باہر جا کے بھیک مانگتے ہو۔ ہر روز جب یہ نیاز کی کریا پوری ہو جائے، جو بچ رہے کھڑے رہو اور وہ نیاز لے کے آؤ گھر پہ، یا اس کو روز جماعت خانے لے جاؤ اور یہ نیاز پلاؤ، اس کو 40 دن تک پلاؤ۔ جن کیا، جن کا باپ ہوگا وہ بھی بھاگ جائے گا۔ اور الحمدللہ الحمدللہ مولا کے نام سے وہ اچھے ہو گئے۔ یہ آب شفا ہے، نیاز پینے کے بعد جو بچ رہتا ہے یہ آب شفا ہے، یہ شفا دیتا ہے، لیکن اس کے پہلے آب صفا ہے۔ جرے والا پاٹ، منڈاوی پاٹ
پاس رکھو. منڈاوی کا مطلب ارینج کرو. چوک پراو. چوک کیا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر سامان رکھو, برتن وغیرہ ہیں, گھٹ پاٹ کے تھام وغیرہ ہیں. ودھاوتے قائم سوامی, مولا کو یاد کرو, اس کی گلوری کرو. 4 سہاگن نے تیڑاو, نے رے تیڑاو, نیڑے نہیں, نیڑے نہیں, نے 4 سہاگن نے رے, رے نکال ڈالو تو 4 سہاگن نے تیڑاو. ودھاوتے قائم سوامی. سہاگن کس کو کہتے ہیں؟ جس کا شوہر جیتا ہوئے. جس عورت کا شوہر مر گیا وہ سہاگن نہیں رہتی, وہ بیوہ ہوتی ہے, ودوا ہوتی ہے. یا جس نے شادی نہیں کی وہ بیوہ بھی نہیں, سہاگن کی نہیں. اور جس کی عمر ہو گئی پھر بھی کوئی اس کو قبول نہیں کرتا تو اس کو دہاگن کہتے ہیں. دہاگن کہتے ہیں جس کے نصیب نہیں کھلے. جیوے والا جنمو جنم نی دوہا گن ہوتی سوہا گن کی دی مورے میرے والا لاکھ چورا سینہ بند چھوڑا ویا مڑیا چھے انتر جا میرے والا آج ہری مارے آنگن لاویا ویا ساتھ انت کروڑ دیو لاویا 14 لوکے ودھاویا. اس میں کوئی بھگت نے موتیڑے لگا دیا. 14 لوکے موتیڑے ودھاویا. موتیڑے کہتے ہیں وہ پھول جس کو ڈولر کہتے ہیں. جسمین ہوتا ہے گولڈ, اس کو ڈولر کو, پھول کو موتیڑا کہتے ہیں. موتیڑے پولز نہیں, وہ موتی ہے. کسی نے موتیڑے کہہ دیا, کسی نے موتی کہہ دیا, لیکن گنان میں یہ شبد نہیں. 14 لوکے ودھاویا. 14 لوک نے 7 زمین 7 آسمان میں جو روحانیاں اور فرشتے رہتے ہیں انہوں نے امام کو ودھائی دی, گلوریفیکیشن کی, اس کی ریسیو کیا. اور یہ 14 لوگ ادھر ہوتے ہیں کہ جہاں گھٹ پاٹ بنایا جاتا ہے. تو جنم و جنمنی دہاگن ہوتی. کئی ہم نے جنم لیے, اس کے بعد آج جا کے ہم کو حضرت امام کی شناخت ملی. حضرت امام کی ہم اتنے خوش نصیب ہیں, ہمیں معلوم نہیں, ہمیں اس چیز کی قدر نہیں, ہم اس لیول تک نہیں پہنچے کہ ہمیں یہ احساس ہوئے کہ ہمیں کون ملا ہے. حضرت مولانا سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ نے ایک دفعہ فرمان فرمایا جماعت کے اندر کچھ میں, صاحب فرمایا ہر روز 40 دانے پیر شاہ کے تم نکالا کرو, شکر گزاری کرو کہ اس جماعت میں تمہارا جنم ہوا. جماعت کے لیے 40 دانے روز پیر شاہ کے نکالو کہ تمہارا جنم اس جماعت میں ہوا. تو کیا ہوا؟ اب تو مولا کا فرمان تو اتنا تھا, اب میں اس کی بیان کر رہا ہوں, ایکسپلینیشن دیتا ہوں کہ اس جماعت میں جنم ہوا. حضرت امام کا دامن ملا, اس کی بیعت ملی, اس کا دیدار ملا, اس کے ساتھ ہم نے مہمانی کی تو ہمارے ساتھ باتیں کی. یہ فرمان کرتا ہے تو ہم سنتے ہیں, ہم نے آنکھوں سے اس کو دیکھا. ارے یہ درجہ کس کا, یہ درجہ کس کا؟ رسول اکرم کے زمانے کے اندر جو لوگوں نے نبی کو دیکھا تھا بات نہیں کی تھی, خالی دیکھا تھا دور سے بھی, تو اس کو بھی صحابی کا درجہ دے دیا کہ نبی کا صحابی ہے. اس کی اتنی عزت کرتے تھے کہ اس کے پاؤں کو ہاتھ لگا کے آنکھوں کو لگاتے تھے, ہاتھ چومتے تھے. کیوں؟ نبی کا صحابی ہے, یعنی اس نے نبی کو دیکھا ہے. الحمدللہ ہم سب صحابی ہیں. آپ میں سے تو کئیوں نے حضرت امام کے ساتھ بات بھی کی ہے, اگر نہیں کی تو حضرت امام کی بات سنی ہے. اس کا کلام ان کانوں کے اندر سے گیا ہے. وہ عرش العظیم کا رہنے والا
نیچے آ کے ہمارے اندر مل کے ایک انسانی روپ دھارن کر کے ہمارے پاس بیٹھ کے ہمیں اپنی برکتیں دیتا ہے، رحمتیں دیتا ہے، دعائیں دیتا ہے، دیدار دیتا ہے، مشکلیں دور کرتا ہے، سب کی طرف نظر پھرا کے دلوں کو گرما دیتا ہے. ہم نے کبھی اس چیز کی قدر ہی نہیں کی. پھر صدر دین کے جو گھنان ہیں، ان گھنانوں کے ایک ایک لائن کے اندر کتنے کتنے مطلب ہوتے ہیں. پھر صدر دین کہتے ہیں کہ تم پاک منڈاؤ، کلش رکھو اور سہاگنوں کو خوش نصیبوں کو. یہاں سہاگن کا مطلب جنہوں نے حضرت امام کی بیعت کی ہے وہ سہاگنے ہیں. جنہوں نے، جس طرح میں نے کہا کہ شوہر والی عورت کو سہاگن کہتے ہیں کہ اس کا دھنی جیتا ہے، تو ہمارا دھنی ہے نا، حضرت امام ہمارا دھنی ہے. ہماری آتما جو ہے وہ حضرت امام کی ناری کے طور پہ ہے، وہ ہمارا دھنی ہے، اس لیے ہم سہاگن ہیں. سہاگن کہتے ہیں خوش نصیب کو، دہاگن کہتے ہیں کم نصیب کو. تو فرمایا 4 سہاگنوں کو کہ جنہوں نے امام کی بیعت کیا اس کو نزدیک بلاؤ، اس کو پاٹ پہ بٹھاؤ، ایک سکریت دے، ایک نیاز دے، کوئی جھرنان بولے، کوئی جھرا دے، یہ سہاگنوں کا کام ہے. تو پھر کہتے ہیں 4 سہاگنوں کو بلاؤ اور قائم سوامی کو، ہمیشہ رہنے والے مولا کو حاضر ناظر. کیوں کہ اس دنیا میں جب تلک انسانیت رہے گی امام حاضر رہے گا، اور ایک وقت آئے گا جب یہ دنیا بالکل مٹ جائے گی تو امام اس وقت دنیا مٹنے سے تھوڑا ٹائم پہلے جتنے بھی لوگ اس دنیا میں ہوں گے ان کو ساتھ لے کے کسی بھی طریقے سے، ہو سکتا ہے کوئی اسپیس شپ ہوئے، مولا اس کو کسی اور پلینٹ میں لے کے جائے گا. یہ باتیں میں گپ نہیں کہتا، یہ بھی گنانوں میں اشارے ہیں. اور اس دنیا کے اوپر بھی ایسا نہیں سمجھنا کہ زمین میں سے آدمی پھوٹ پڑا. حضرت آدم اور حوا کوئی دوسرے پلینٹ میں سے ادھر پھینکے گئے. حضرت حوا کو جدہ میں پھینکا گیا، ان کا جو راکٹ یا اسپیس کیپسول تھا وہ جدہ پہ پڑا. آج ہم کو یہ سائنس کی بہت سی چیزیں پتہ دیتی ہیں جو ہمارے گنانوں کے اندر سینکڑوں سال پہلے رکھی ہوئی ہیں. اور حضرت آدم کا جو کیپسول تھا وہ سیلون کولمبو کے پاس گرا پانی کے اندر. آدم ادھر گرے، ہوا ادھر گری. کہاں سے گری؟ زمین میں سے تو نہیں نکلے، یہ دوسرے پلینٹ میں سے آئے. آدم کی جو تھیوری ہے آج تک دنیا نہیں سمجھ سکی، ہم کو ہمارے پیروں نے سمجھایا، وہ سچی تھیوری ہے. اور انشاءاللہ کبھی نہ کبھی آج نہیں تو 500 برس کے بعد بھی سائنٹسٹ جو ہیں وہ اس بات کے نزدیک آئیں گے، پوری طرح نہیں، وہ اس بات کے نزدیک آئیں گے کہ ہیومینٹی اس ارتھ کے اوپر جو چالو ہوئی تو دوسرے پلینٹ میں سے آئی. اور ایسا ہی ہوگا کہ جب یہ پلینٹ ختم ہونے والا ہوگا اس زمانے کا امام اپنی اس امت کو لے کے کسی اور پلینٹ میں چلا جائے گا. لیکن یہ امام ہر وقت اس دنیا کے اوپر رہے گا. جب تک کہ امام کا قدم اس دھرتی کے اوپر ہے یہ دنیا فنا نہیں ہوگی. جب اس نے قدم نکالا یہ مٹ جائے گی. تو پھر کہتے ہیں ایسے قائم سوامی کو، ہمیشہ رہنے والا اس مالک کو تم بدھاؤ، اس کی گلوری کرو کہ آج مندر رڑیامنو دی سے، مندر کا مطلب جماعت خانہ، جو کہ اس کو گھٹ کو بھی مندر کہتے ہیں. اندر بھی خوشی ہے، جماعت خانے میں بھی خوشی ہے. جس دن گھٹ پاٹ ہوتا ہے اس دن جماعت خانے کے اندر ایکسٹرا روشنی ہوتی ہے. یہ لائٹ کی بتی کی روشنی کی بات نہیں کرتا ہوں، نور کی ایک ایکسٹرا بتی ہوتی ہے. سینکڑوں روحانیاں آتی ہیں، فرشتے آتے ہیں. یہ امنگس 33 کروڑ دیوتا جو ہے نا، 33 کروڑ دیوتا، 330 ملین روحانیاں کہ جو آج پاسٹ کے اندر لاکھوں برسوں سے اس دنیا کے اندر عبادتیں کر کے گزر گئے، یہ تمام روحانیاں جو اعلیٰ درجے کی عالم ملکوت کے اندر جا کے رہتے ہیں، ان تمام روحانیوں کے لیے پھر صدر جی نے کہا کہ وہ 33 کروڑ ہیں، 330 ملین ہیں. ان میں سے کچھ گروپ ادھر آتے ہیں، کوئی دوسرے جماعت خانے میں جاتے ہیں، کوئی دوسری جگہ جاتے ہیں. یہ روحانیاں 33 کروڑ دیوتاؤں کے اوپر، دیوتا یعنی روحانی فرشتے، اور بھی روحانیاں کہ جو ادھر سے پیدا ہو کے گزر کے چلی گئی ہیں اور وہ عبادت کرتی ہیں، وہ روحانیاں بھی جماعت خانے میں نیاز پینے آتی ہیں. اس دن خاص طور پہ وہ وزٹ کرتے ہیں. اس لیے
جمعے کے دن کو بہت بڑا درجہ دیا گیا ہے. یہ وہ رات ہے کہ ہمارے لیے بخششوں کی رات ہے. اس سے بھی زیادہ درجہ چاند رات کا ہے, اور وہ چاند رات خاص طور پہ دسوند کے لیے ہے. دسوند اس دن لکھائی جاتی ہے, دسوند کی بھول چک کا چھانٹا لیا جاتا ہے اور چاند رات کا اسپیشل نیاز کیا جاتا ہے. لیکن برس میں 2 دفعہ جب چاند رات شکروار کو جمعے کے دن آ جاوے تو وہ ایکسٹرا آرڈینری پاورفل بن جاتی ہے. ہر روز صبح ہم نیاز پیتے ہیں, شام کو ویک میں 1 دفعہ پیتے ہیں, مہینے میں 1 دفعہ چاند رات کو پیتے ہیں, لیکن برس میں 2 دفعہ ایسا بنتا ہے کہ جمعہ بھی ہوتا ہے, چاند رات بھی ہوتی ہے. تو یہ دونوں جب ملتے ہیں تو اس کی روحانی پاور بہت بڑھ جاتی ہے. ہم کو اس دن بہت زیادہ بینیفٹ ملتا ہے, اور ہم اس کے لیے اس دن ہم روزہ رکھتے ہیں. روزہ یعنی بیج شکرواری رکھتے ہیں. وہ اس کی تھینکس گیونگ سیریمنی کے طور پہ ہے, اور خاص طور پہ پیر کی تھینکس, اس لیے کہ پیر حسن کبیر دین نے 40 لاکھ برس کی بندگی اپنی جماعت کو دے دی, اور اس بندگی کو پیر حسن کبیر دین کی 40 لاکھ برس کی بندگی جو جماعت کو ملی, تو جماعت اس کے لیے جب حضرت امام کے پاس یہ بات نکالی 1964 کے اندر, مرحوم رائے شمس الدین تیجپال تنزانیہ کے ایسوسی ایشن کے چیئرمین تھے, کیونکہ میرا اس کے ساتھ روز جھگڑا ہوتا تھا جماعت خانے کے اندر. سب پھر علام میرا جنہیں شکرواری بیج نئے رکھی 15 سینٹ دہی نے چھنڈو گنے گنے بخشا گنے. اب میں مکھی کو بولوں, میں بولا مکھی صاحب آپ کا کیا رائٹ ہے کہ 15 سینٹ لے کے آپ روزہ اس نے رکھا نہیں اور آپ اس کو کہتے بخش دو, کہتے آگے سے اچھا آگے سے چلی آتی ہے. تو ذرا شمسو بھائی جانے لگے, میں نے کہا بھائی اس کا خلاصہ کرو, اور ضرورت پڑے تو کہنا کہ ابو علی اس کے لیے گڑبڑ کرتا ہے. وہ چیز کے جو فرض ہوتی ہے, آپ کو ایک میں بات کہوں کہ ایک آدمی کو پلین میں جانا ہے اور سو گیا اور پلین مس ہو گیا. اب وہ 15 سینٹ نہیں 15,000 دے لے, اسی پلین کے اندر اس کو جانا ملے گا؟ تو پلین چلا گیا. اتنی بڑی اعلیٰ درجے کی چیز کو ہم نے گھٹا کے اور بھی کیا 15 سینٹ دیو بس بیج بخشائی گئی. تو پھر کون بیج رکھے گا؟ مولانا حضرت امام کے پاس کراچی کی کانفرنس میں رائے شمسی بھائی نے جب یہ کہا کہ خداوند بہت سے بھائی ہیں کہ شکروار بیج کا روزہ ہوتا ہے تو وہ رکھتے نہیں اور 15 سینٹ میں بخشوا لیتے ہیں, تو مولانا حضرت امام کہتے ہیں اٹس فنی دے کانٹ کیپ فاسٹ ونس اے ویک. تو یہ کھڑا ہوا کہ میں تو مارا گیا, تو برس کے 2 تھے, یہ تو 52 ہو گئے. ہاتھ جوڑ کے کہتے خداوند ناٹ ایوری ویک اٹس ٹوائس اے ایئر. ماں باپ بہت ہنسا. شمسو بھائی مجھے کہتے ہیں کہ اگر میں نہ اٹھا ہوتا تو وہ جس طرح سے روزے گلے پڑ گئے اور نمازیں 5 ہو گئی, تو اس طرح سے یہ بھی بات بنتی. تو مولانا حضرت امام فرمایا نو بخشانی, روزہ رکھو, کیونکہ خود یہی پیر حسن کبیر دین کا نور ہے. پیر حسن کبیر دین کی بندگی ہم کو ملی, اس کا تھینک یو تو بولو. اس کا تھینک یو یہ ہے کہ شکرواری بیج کا برابر ڈیلیجنٹلی ڈیووشنلی روزہ رکھو, اور شام کو آ کے کہو مولا میں بڑا شکر گزار ہوں, میرا روزہ قبول کر مولا, میں نہایت ہی شکرانہ ادا کرتا ہوں. یہ ستپنتھ میں میرا جنم ہوا, اس جماعت میں میرا جنم ہوا, تیرا دامن ملا, تیری بیعت کی, تیرا دیدار کیا, تیرا نام جپتا ہوں یا مولا. یہ درجہ تو کسی امیر فقیر کو تو نہیں, لیکن نبیوں فرشتوں کو ملتا ہے. یہ ستپنتھ ایسا ہے, یہ سچا اسلام ہے. رسول اکرم دروازے بند کر کے اپنے خاص جو اصحاب تھے ان کو اپنے ہاتھ سے نیاز نکال کے پلایا کرتے تھے. رسول اللہ دروازے بند کر کے نیاز نکالتے تھے. اس زمانے کے اندر سکریت اس طرح سے نہیں ہوتی تھی. رسول اکرم کھجور لے لے, اپنے ہاتھ سے اس کے اندر کا سٹون نکالے اور باقی کی کھجور کو ہاتھ سے ایسا مسل کے حلوے کی طرح بناوے, اور پھر یہ تھوڑا تھوڑا ان کو دیا کرتا تھا. اس کو یعنی رسول پاک کو اس کے اندر نیاز ڈالنے کی
ضرورت نہیں، کیونکہ اس کا ہاتھ ہی نیاز ہے. ہم تو سیرے کے اندر نیاز ڈالتے ہیں تبھی وہ سکریت بنتی ہے. اگر سکریت میں سیرے میں جو نیاز نہ ڈالا جائے تو وہ سکریت نہیں ہے. اور سکریت کے لیے میں بہت دفعہ بولا کہ دینداروں اور خاص کر کے میری بہنوں، میری بیٹیوں، تم کو کبھی شوق آتا ہے کہ مولا تو ہم بادام کھلائیں، پستہ کھلائیں، تو سکریت کے اندر بادام پستے کی ضرورت نہیں، اس کے لیے جدا لے کے آؤ. سکریت کے اندر کوئی چیز مکس نہ کرو. اس کے اندر جیسے پیر نے کہا ہے کھیر کھانڈ گرت امرت بھوجن. امرت نیاز ہے، بھوجن آتا ہے. کھیر دودھ کو کہتے ہیں، تھوڑا دودھ ڈالو، اس میں کھنڈ ڈالو، گھی ڈالو، مارجرین مت ڈالو کیونکہ مارجرین گھی نہیں ہے، جرت ہے وہ بٹر ہے. ایسا بناؤ، اس کے اندر اور کوئی چیز مکس نہ کرو. پیر کہتا ہے کہ ادھر سے 14 قدم جاؤ اور کھودو، تم کو خزانہ ملے گا. ابھی آپ نے 15 قدم کیے تو ملے گا؟ نہیں ملے گا. 13 پہ کھودو گے تو بھی نہیں ملے گا. یہ علی شاہ ماں باپ کا فرمان سناتا ہوں. پرانی جونی دعا میں جو بوڑھے یہاں بیٹھے ہیں جن کی عمر 60 برس کے اوپر ہے، 50 برس کے اوپر والوں کو بھی شاید پتا ہوگا کہ ہم پرانی دعا پڑھتے تھے. دعا پڑھو مکھی صاحب، دعا پڑھو کمڑیا صاحب، اللہ میرے ہاتھ نام گنو، مولا علی ایمان سانجائے دینا، برکت دعا سانجی دعا جیوینتی. یہ ساری دعا جو تھی اس میں آخر میں ہم 14 دانے پیر علی شاہ ماں باپ کے فرمان کے حساب سے یالی کے اور 14 دانے سلوات کے پڑھا کرتے تھے. تو مولانا علی شاہ فرمایا 14 مینس 14. تم اگر 15 دانے نکالو گے تم کو وہ ثواب نہیں ملے گا. اگر تم 13 دانے نکالو گے تم کو وہ ثواب نہیں ملے گا. برابر 14 دانے ہوں گے. اسی طرح سے پیر نے اگر یہ کہا ہے کہ تم اس کے اندر یہ 5 چیزیں ڈالنا تو 6ٹھی چیز کا کو مکس کرتے ہو. ہمارا حق نہیں. سکریت بہت اعلیٰ درجے کی بخشش ہے. سکریت لے. اگر آپ صبح کو آتے ہو جماعت خانے اور آپ کے گھر والے صبح نہیں آئے ہیں تو دینداروں جب ہی اٹھاپن کی دعا ہو جائے تو اس کے بعد یا قائم کرنے کی دعا کے بعد بھلے 1 چمچی جتنی بھی، چنے کے دانے جتنی بھی سکریت گھر لے جاؤ. برکت آپ کے ساتھ جائے گی. یہ سکریت بچوں کو کھلاؤ، اس میں نیاز بھی ہے، سکریت ضرور گھر لے جاؤ. سکریت کی ناندی نہیں ہوتی، کسی جگہ ہوتی تھی تو ان کو کہہ کے کہا گیا کہ بھئی نیاز کی نیاندی نہیں ہو سکتی اور سیرے میں نیاز پڑا ہے، تم کہے تو اس کی ناندی کر سکتے ہو، بانٹ دو. تو میں جماعت کو عرض کرتا ہوں کہ صبح اپنے گھر جانے سے پہلے بھلے چنے بھی دانے جتنے بھی، لیکن سکریت گھر لے کے جاؤ، آپ کے ساتھ برکت جائے گی. برس 6 مہینے کے بعد آپ خیال کرو گے کہ آپ کو کتنا فائدہ ہوا ہے. کیونکہ جو روحانی چیزیں ہوتی ہیں نا وہ سلو چلتی ہیں اور اتنی سٹل ہوتی ہیں کہ بہت دھیان سے سنے تو ہی ہمیں اس کا فائدہ ملتا ہے. زکات نیاز یہ نور ہے، حضرت امام کے ہاتھ کی چیز ہے اور اس کو بہت ہی ادب اور محبت سے پیو. آج میں خوش ہوا کہ جس نے یہ دعا پڑھائی الحمدللہ اس نے تمام پیالیاں بھری. ایک بھی پیالی خالی نہیں ہونی چاہیے، نہ دعا سے پہلے نہ دعا کے بعد. اٹھاپن کی کریا ہوئے، اٹھاپن کی دعا سے پہلے دیکھ لو کوئی بھی پیالی خالی نہیں ہونی چاہیے. ساری پیالیاں بھر کے پھر اٹھاپن کی دعا دو اور بعد میں وہ نیاز پی کے پھر قائم کرنے کی دعا دو. اور جیسے ہی پیالی خالی ہوتے امیڈیٹلی بھرتے جاؤ. وہ 1 سیکنڈ کے لیے بھی خالی نہیں رہنی چاہیے کیونکہ حضرت امام کا جو در ہے وہ بھرپور ہے. بعض جگہ میں نے دیکھا ہے 1 پیالی بھرتے ہیں اور پھر دوسری دعا پڑھ لیتے ہیں. بھائی باقی کی 3 پیالیاں 1 پلیٹ میں کیوں خالی ہیں؟ ٹائم بچانے کے لیے. کتنا ٹائم لگتا ہے؟ باہر کھڑے ہو کے ہم کتنی گپے مارتے ہیں اور 1 پیالی بھرنے کے اندر 1 سیکنڈ لگتا ہے. 8 پیالیوں میں 8 سیکنڈ لگتے ہیں. ہم 5 سیکنڈ بھی ٹھہر نہیں سکتے. اتنی بڑی ہم کو جلدی ہے اور اس میں کتنا ٹائم لگتا ہے بتاؤ تو پھر مجھ کو. فریکشن ہے. سب پیالیاں بھری ہونی چاہیے. سکریت میں بھی نیاز ڈالنی چاہیے. اور دیکھو اگر آپ نے نیاز کی قدر کی تو آپ کو اس کی برکت ظاہر میں بھی ملے گی، باطن میں بھی ملے گی. میں نے لمبی وائز کر دی صرف ایک پارٹ کے اوپر. ارادہ یہ ہوا تھا کہ اس گنان کے باقی کے بھی جو پارٹ ہیں میں پورے کروں گا لیکن نہیں ہو سکتے. دینداروں یہ جھٹپٹ یہ نیاز. میں اس کی ایک اور بات سناؤں. افریقہ کے اندر ایک جگہ
ایک آدمی حضرت امام کے پاس گیا، مولا کو جا کے اس نے کہا کہ خداوند یہ میرا دکھ ہے. وہ دکھ ایسا تھا کہ میں آپ کے سامنے جماعت کے سامنے ظاہر نہیں کرتا کیونکہ اچھی چیز نہیں ہے، وہ بے ادبی ہو جاوے اس لیے میں نہیں بولتا. ایسا دکھ تھا. اس دکھ کا سبند یعنی اس میں ایسی خراب عادت کٹیو تھی کہ اس کا میں آپ کو وہ کٹیو نہیں بولتا لیکن اشارہ کرتا ہوں، سمجھ جاؤ تو سمجھ جاؤ. وہ آدمی ایسا تھا، اس میں ایسی خراب عادت تھی کہ جس میں آنکھ کا کام ہوتا تھا. اس نے جا کے مولا کو کہا خدا میرے میں یہ بدی برائی ہے، میں نے بہت کوشش کی، عبادت بھی کرتا ہوں نہیں مٹتی. مولانا حضرت امام نے اس کو نیاز بنا کے دیا کہ جاؤ یہ نیاز پیو، انشاءاللہ تمہاری نظر پاک ہو جائے گی. نیاز ایسی چیز ہے، نیاز انسان کے دل کے اندر کی بدیوں کو دور کرتی ہے. خدا نہ کرے کبھی کوئی ایسا گناہ ہے کہ جس گناہ سے بچنے کے لیے کوشش ہم کرتے ہیں لیکن نہیں بچتے، مگر دل بھی دکھتا ہے کہ یا مولا میرے سے یہ گناہ ہو رہا ہے. اور ایسی مجبوری آ گئی، انسان ایسا پھنس گیا شیطان کے پنجے میں کہ نکل نہیں سکتا. واللہ باللہ وہ روز صبح آ کے جماعت خانے کے اندر نیاز کی پیالی لے کے کہ مولا تجھے سب روشن ہے، تو انتر جامی ہے، یا علی یہ میری بدی دور کر دے. اس نیاز کی برکت سے فرمان کر کے نیاز پیے، اور فرمان کر کے ہی نیاز پیو. ہر وقت نیاز پیتے وقت ضرور کہو فرمان، یعنی فرمان کے حساب سے نیاز پیتا ہوں. بدی دور ہو جائے گی، بدی دور ہو جائے گی، کٹیو دور ہو جائے گی. اگر گھر میں کجیا کنکاس ہے، اگر کوئی فیملی کے اندر تکلیف ہے، ظاہر کی باتوں کی تکلیف ہے، یہ وہ دوا ہے کہ جو جنات کو بھی نکالے، شیطان کو بھی دور کرے. لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے، ہمیں اس بات کا اعتقاد نہیں ہے، ہم نے کبھی اس چیز کو سیریسلی لیا ہی نہیں کہ نیاز کیا ہے. آتے ہیں کئی آدمی ایسا ایک ہاتھ سے نیاز کیا، بڑے لوگ داڑھی مونچھوں والے، بچے کرے تو میں چھوڑ دوں، لیکن داڑھی مونچھوں والے ایک ہاتھ سے نیاز کی پیالی پہ ایسا پیئیں گے چلے گئے. نہ اس نے فرمان کیا، نہ اس کا ادب کیا. سیدھے ہاتھ سے نیاز اٹھاؤ، دوسرے ہاتھ سے پکڑ کے اپنے رائٹ ہینڈ کی پام پہ رکھو اور لیفٹ ہینڈ کو رائٹ ہینڈ کے نیچے رکھو. یہ ہمارے مذہب کی ٹریڈیشنل ادب کی بات کرتا ہوں. اور پھر اس میں نظر ڈال کے مولا کو یاد کرو، مولا حقیقت سمجھ دے. اگر کوئی دکھ ہے تو کہو مولا اور اس نیاز کی برکت سے میری خراب عادت دور کر دے. فرمان، اور یہ اس کا فرض ہے کہ جو اس نے نیاز نکالی گھٹ پاٹ پہ جو بیٹھا ہے کہ ہر فرمان کی آواز کے اوپر اس وقت وہ یا محمد کہے، پیر شاہ کہے. ادھر ہر آدمی فرمان بولے، ادھر وہ آدمی جواب دے. ہر آدمی اندر آوے تو ہے زندہ کہے، اور کھڑا ہونے والے کا فرض ہے کہ وہ تمام ہے زندہ کے جواب میں قائم پایا کہے. یہ ہمارے مذہب کی ٹریڈیشنز ہیں اور ان کے اندر سگنیفیکنس ہے کہ امام کے فرمان سے یہ میرے دکھ دور ہو جائیں. اور وہ کہتا ہے کہ حقیقت میں یہ شاہ پیر کا فرمان ہے. یا محمد، اس ادب سے سمجھ کے سوچ کے کبھی آپ پیو گے، دیکھو کتنی خوشیاں ہوتی ہیں، برکتیں ملتی ہیں. مولا آپ کے اوپر تمام برکتیں اتارے، آپ کو اپنا نور دے، اپنی بخششیں دے، گناہ معاف کرے، گناہوں سے بچاوے، نافرمانی سے بچاوے، شیطان سے بچاوے، مصیبتیں، مشکلیں، آفتیں، بلائیں دور کرے، دسویں سکریت میں پورا رکھے، اپنا وفادار فرمان بردار مومن بنائے. مولانا حضرت امام آپ کی سب نیک امیدیں پوری کرے، دو جہان میں آپ کو خوشیاں دے، برکتیں دے، رحمتیں دے، طاقت دے، ظاہر و باطن دیدار نصیب کرے. ایک چھلا پاٹ بولو اسی دن کا، آپ میرے ساتھ بولو. اور اللہ میرا میں ایک اور عرض کروں کہ گھٹ پاٹ کا دن ہوئے تو گھٹ پاٹ کے 4 گنان ہیں، بیٹھے گنان وہی پڑھا کرو، دوسرے نہیں. پیر نے جو چیز